السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے آسمان سے آمینہ کے لال کو، پیکر حسن جمال کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہوا تحفہ۔ حضرات، مشکوٰۃ شریف کے اندر
5758 نمبر پر حدیث ہے، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو یہ تحفہ ملا نہ ہو، یعنی نماز کسی نبی کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ تحفہ ملا نہ ہو۔ 1,23,000 کو تحفے زمین پر ملے ہیں، لیکن آمینہ کے لال کو یہ تحفہ آسمان سے ملا ہے۔ حضرات، اگر کوئی انسان امت محمدیہ میں سے نماز جو آسمان سے اللہ نے میرے آقا کو یہ تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو قبول کرتا ہے تو حل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو ایمان والا ہے۔ دوسرا یہ اس تحفے کو اپنانے سے جہنم سے دوری مل جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ رب کی ملاقات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ جس طرح عمارت بغیر پلڑوں کے کھڑے ہو سکتی نہیں، اس طرح یہ جو تحفہ نماز کا ہے یہ ایک دین کا ستون ہے۔ دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ اگر نوجوانوں اللہ پاک نے نبی کے تھرو جو ہمیں تحفہ دیا ہے، پہلا تحفہ دیا ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام کے بعد اللہ نے تحفہ دیا ہے آمینہ کا لال۔ مذہب اسلام اور آمینہ کے لال کے بعد اللہ نے تحفہ دیا ہے نماز۔ اگر اس تحفے کو قبول کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ اگر تم امت محمدیہ میں سے غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے نبی کے اوپر اللہ نے 30 سپارے اتار دیے ہیں۔ اللہ نے سورۃ نور میں 24 نمبر سورت آیت نمبر 56 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دھیمی دھیمی آواز سے سبحان اللہ کہنی، کیونکہ تم اللہ کا کلام سن رہے ہو، اور اس کلام کا سننے کا یہی حق ہے کہ سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ حضرات، کہا اللہ نے اے میرے پیارے محبوب، ان کو کہو کہ یہ نماز کے تحفے کو قبول کر لیں، اس نماز کو کیا کر لیں؟ قائم کر لیں، اور میرے پیارے محبوب کی بات کو مان لیں، اللہ ان پر رحم کر دے گا۔ دوسری آیت کہا اس طرح اللہ نے صحابہ کے رکوع سجود کو تذکرہ کر کر صحابہ کی شان بیان کی ہے۔ کہا اس طرح
سجدہ کرو، اس طرح نماز پڑھو، رکوع کرو، تشہد کی حالت میں بیٹھو، اس طرح عبادت کرو جس طرح ابو بکر کرتے رہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح عمر کرتے رہے، عثمان کرتے رہے، علی کرتے رہے، معاویہ کرتے رہے، بلال کرتے رہے، 1,44,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کرتے رہے۔ کس طرح رب نے قرآن نازل کیا؟ سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 43 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضرات، اللہ نے پھر دوسری آیت پر تیسری پر نقشہ کھینچا، کہا تم رکوع کرو اس طرح جس طرح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں، جس طرح آمینہ کے لال رکوع کرتے ہیں، جس طرح محدثین رکوع کرتے رہے، جس طرح محققین کرتے رہے، جس طرح عالم کرتے رہے، جس طرح اللہ کے رسول کرتے رہے، کہا تم اس طرح رکوع کرو۔ تیسری آیت میں اللہ نے پھر پیغام دیا، سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 72 میں موجود ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہا رب کے تحفے کو قبول کر لو اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ساتھ کہا یہ سمجھ لو کہ تم قیامت والے دن میرے دربار میں پیش ہونے والے ہو۔ تو پھر کس طرح کا رکوع کرنا ہے؟ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، وَوَلَّذَتِي رَاتَ کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، وچ سجدے عاجز ہونے دی، او دارو رو عرش ہلا دے تو، کہو لا الہ، کہو لا الہ۔ آئے اللہ پاک نے جب میرے نبی کو یہ تحفہ دینے کی باری آئی، اللہ نے اس تحفے کا انداز بدل دیا۔ اللہ پاک نے تحفے کا نقشہ قرآن میں ذکر کر دیا، کس طرح اللہ نے معراج کی رات میرے محبوب کو معراج کرائی، آسمانوں کی سیل کروائی، انبیاء کو تحفے، ابو بکر کو انبیاء کو تحفہ ملے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے، زمین پر ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، زمین پر ملے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے عبادت والی جگہ پہ آ جاؤ، اور اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی، کہا عبادت والی جگہ پہ آ جاؤ، آدم علیہ السلام کی باری آئی، کہا عبادت والی جگہ پہ آ جاؤ، جب تمہارے نبی کی باری آئی کہا آسمان کی بلندیوں پہ آ جاؤ۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 1 میں، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ نوجوانوں خوش ہو جو، اللہ نے نماز کا تحفہ کہاں سے دیا؟
اور بولو کہاں سے دیا؟ آسمان سے۔ صحیح البخاری 3349 نمبر پر حدیث ہے، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سیدھا آسمان کی بلندیوں تک جب اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا تو اللہ نے میرے نبی سے پردے میں بات کی اور اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا تحفہ دے کر کہا کتنی نمازیں دیں؟ اور بولو کتنی نمازیں دیں؟ 50۔ پھر جب چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما فرض اللہ علی امتی، کہا آپ کی امت پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ کہا 50۔ کہا واپس لوٹ جائیں، آپ کی امت کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکیں۔ واپس گئے۔ اللہ نے حدیث شریف میں آتا ہے مشکات میں دوسری جلد میں کہا کہ 5 کر کر بھی اور 10 کر کر بھی نماز کیا ہوتی رہی؟ تخفیف ہوتی رہی۔ جب آخری 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک اور چکر لگا لیں۔ تو میرا خیال ہے ایتھے بیٹھے بھی آندے ہونے ایک اور چکر لانے تو چنگا سی۔ حضرات جب یہ آقا نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو آپ نے جواب دیا، بلکہ اس سے پہلے آسمان میں آواز گونجی، کہا تمہارے رب کا دیا ہوا تحفہ اور حکم ٹلتا نہیں، جاؤ اے محمد تیری امت پڑھے گی 5 اور ثواب 50 کا تیرا رب عطا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ یہ ایک چکر اور لگا لیں، تو کہا مجھے اپنے رب سے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں 5 نمازیں دیں آسمان سے، 50 دیں 5 پڑھنے کے لیے اور 45 کا بھی ثواب ساتھ ہی عطا کر دیا۔ لہجہ تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا، اے تحفہ آسمانی آیا اے، پوری امت نو بخشا جا چپ کر کے۔ اب آسمان سے اللہ پاک نے کتنی نمازیں فرض کر دیں اور ثواب کتنا ہے؟ 50 کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 656 صحیح مسلم میں، اگر انسان فرض نماز مسجد میں پڑھتا ہے مرد کے لیے، کہا 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ حضرات آگے چلیں، اگر اس تحفے کو بلال نے قبول کیا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا فدا و ابا و امی،
کہا درد شکمداری، کہا پیٹ میں درد ہو رہی ہے؟ جی اللہ کے رسول، کس وجہ سے؟ حدیثیں لکھتے رہتے تھے، بھوک یاد ہی نہیں رہتی تھی، کھانا یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ کہا کہ پھر اے ابو ہریرہ اس طرح کر، تو 2 نفل پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیری بھوک کو ختم کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جسم میں تکلیف چھوٹ گئی، اور وہ جو تکلیف ہے قصص الانبیاء کتاب 660 صفحے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ نوجوانوں، تکلیف دور نہ ہو، جڑی بوٹیوں سے بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم تو 2 کر کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس زخم کو ختم کر دے گا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کہا اگر تم مدد چاہتے ہو تو تم میرے نبی کا دیا ہوا تحفے کو قبول کر لو، صبر کو پکڑ لو، اللہ تمہارے جسموں کی اور اللہ تمہارے مال جان کی حفاظت بھی کرے گا اور دنیا اور آخرت کو بھی اعلیٰ بنا دے گا۔ حضرات آئے، اللہ پاک نے آگے پھر قرآن سامنے آتا ہے، اللہ نے یہ تقریباً 700 یا 750 اللہ پاک نے نماز کے بارے میں حکم نازل کیا ہے۔ شیطان ایک دفعہ رب کو سجدہ نہ کرے، معافی نہیں مل رہی، اس نے کوئی ڈاکو اور چوری، زنا خوری، رشوت خوری، سود خوری کا عمل نہیں کیا تھا، اس نے اپنے رب کا سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حضرات اسی لیے اللہ پاک نے مومنوں کے لیے ایک سورت کو اللہ نے سورت کا نام ہی مومنون رکھ دیا۔ 23 نمبر سورت آیت نمبر 9 میں ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، میرے آقا کا دیا ہوا تحفے کو قبول کرتا ہے، بر وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، 24 گھنٹے دل میں یہ رہتا ہے کہ کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، فجر کی چھوٹ نہ جائے، ظہر کی چھوٹ نہ جائے، عصر کی چھوٹ نہ جائے، مغرب کی چھوٹ نہ جائے اور عشاء کی چھوٹ نہ جائے۔ حضرات پھر وہ سن لے اللہ نے اس کے لیے کیا تحفہ رکھا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس مومن کی تعریف کی کہ وہ ساری نمازوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت۔ کیا کرتا ہے؟ حفاظت۔ اولئک هم الوارثون۔ کون سی وراثت؟ کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی زمین نہیں، کہا یہ اس کا وارث بن جائے گا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہا اللہ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ جو میرے پیارے محبوب کے تحفے کو اپنائے گا، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ حضرات اسی لیے آئیں، رب کا کلام کہتا ہے، اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ تمہارا جینا
اور دنیا سے جانا، زندہ رہنا اور تمہاری قربانی کس کے لیے ہے؟ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 162 میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا کہ میرے نبی کا جینا، اللہ نے میرے نبی کا جینا اور دنیا سے رخصت ہونے کو بھی قرآن بنا دیا۔ کہا جینا اور میرے نبی کا دنیا سے رخصت ہونا اور میرے نبی کی قربانی کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اپنی طرف بلایا، اپنے گھر والوں کو کہنے لگے اے میری ازواج، اے میری بیوی، یہ سامنے ایک روشنی مجھے نظر آتی ہے۔ جب اس روشنی کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ، جو تو علیہ السلام جو تو دیکھ رہا ہے یہ روشنی نہیں ہے، یہ تیرا رب ہے۔ اس روشنی سے کیا آواز آتی ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت آیت نمبر 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ کہا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور میرے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میری یاد کے لیے کیا کر لیا کر؟ نماز پڑھ لیا کر اور میرا ذکر کیا کر، کیونکہ یہ ایسا ایک تحفہ ہے جس سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے سورۃ عنکبوت 29 نمبر سورت آیت نمبر 45 میں موجود ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہا جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے، اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ یار یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور وہ ساتھ بے حیائی اور برے کام بھی اس کے چھوٹتے نہیں، میرے بھائی اس نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح کی نماز ہی جستجو سے نہیں پڑھی جس سے اس کے برے کام چھوٹ جائیں۔ تو پھر ہمیں ہر ٹائم نوجوانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے جو اللہ نے میرے آقا کو آسمان سے تحفہ دیا ہوا ہے، یہ احساس دل میں رہنا چاہیے۔ نماز کا احساس اس لیے جس طرح ہم آقا کی امت ہیں میرے بھائی، اس کی چھوڑنا بھی سزا اتنی بڑی ہے۔ سزا بھی اگر امتوں میں سے مقام اعلیٰ ہے اس امت کا، پھر اس طرح سزا بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک بات سن لیں، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پر بندہ رب دا، چڑیاں کبوتر پکر بول دے، غفلت والی تیری گنڈاں کھول دے، کھے ستے لے کے ان منہ نہ لکا،
اللہ اللہ کر مسجد آ مومنہ نو لگ دیے پیاری نماز. مومن کا یہ شیوا ہے، بار بار ٹائم دیکھے گا کہ کہیں نماز کا ٹائم گزر تو نہیں گیا. مومنہ نو لگ دیے پیاری نماز منافقتیں پھاڑی نماز. آمینہ دے لال نے خود فرمان اللہ اللہ کر مسجد آ تیرے لئی رب نے جنت بنائی. ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی تیرا ان تک دیاں ہورا پیرا. اللہ اللہ کر مسجد آ. اللہ پاک ہمیں اس تحفے کو قبول کرنے کا توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ انسان 3 چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے. کتنی چیزوں کے لیے؟ 3 چیزوں کے لیے، کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا گھر اچھا ہو اور اس کا 3 چیزیں، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو اور تیسرا کیا ہے بتاؤ؟ لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، کیا اچھا ہو؟ سواری اچھی ہو. کیا ہو؟ سواری اچھی ہو، اس کے نیچے گاڑی ہو، بنگلہ ہو. 3 چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے. جب 3 چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے تو جب دنیا سے چلے جاتا ہے 3 چیزیں ہی اس کے پاس نہیں رہتی. گھر کیا ہے اس کا؟ آج یہ دنیا سے چلا گیا، یہ ذرا ریپیٹ کرنے لگا ہوں. گھر کیا ہے؟ قبر. لباس کیا ہے؟ کفن. اور اس کا جو ہے نام بلند ہو. تیسرا کیا ہے؟ نام بلند ہو. اور اب اس کا نام کی جگہ پہ کیا آ گیا ہے؟ مرحوم. کیا ہے؟ مرحوم. تینوں چیزیں نہیں رہی، نہ مال رہا، نہ نام رہا، نہ گھر رہا، قبر رہی، اعمال رہے. صرف اگر اس کے پیچھے جاتے ہیں تو نیک اعمال جاتے ہیں. گھر بھی رہ گیا، گاڑی بھی رہ گئی، لباس بھی رہ گیا، نام بھی رہ گیا، صرف نیک اعمال. تو میرے بھائی پھر اکڑنے کی بات نہیں ہے، اکڑنے کی بات نہیں ہے. پھر یہ ذہن میں رکھو، تم وہ چیز کو پسند کرو جو تمہارے رب کو بھی پسند ہے اور آمینہ کے لال کو بھی پسند ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ صحیح البخاری میں 527 نمبر پر حدیث ہے، کہا اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ 3. ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹانا، اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ کے راستے میں گردن کٹانا، اور ساتھ میرے نبی پر درود پڑھنا. کیا پڑھنا؟ درود پڑھنا. اور کیا کہا تیسرا؟ الصلاۃ علی وقتہا. نماز کو بر وقت پڑھنا. یہ کس کی پسند ہے؟ اللہ کی اور اس کے پیارے محبوب کی. کہا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. کتنے وقت کی؟
5 وقت کی۔ صحیح البخاری 528 نمبر پر حدیث ہے، کہا کسی کے گھر کے باہر نہر چلتی ہو، 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہو، اے میرے صحابہ بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل رہ سکتی؟ اور بولو رہ سکتی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے محبوب نے کہا جو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس کے 360 کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ حضرات آئے آگے لے کر چلتا ہوں۔ ایک حضرت ذہن میں آتی بات کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، کون سی نماز؟ فجر کی اور عشاء کی۔ اب میں لے کر چلتا ہوں کہ جو یہ تحفے اللہ نے دیے ہیں اس کا مقام کیا ہے۔ جو فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، صحیح البخاری 574، کہا کہ فجر کی نماز پڑھنا انبیاء کا شیوا ہے اور عصر کی نماز پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کہا فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کے وقت کاروبار کا زور ہوتا ہے، گاہک پہ گاہک چلتا آ رہا ہے، یہ سوچتا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے شام کو پتہ چلتا ہے اتنے بچے اور بیوی بھی بیمار ہو گئی ہے، وہ سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہا جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز 5 جماعت پڑھی، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا، کیونکہ فجر کے مسئلے میں اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 78 میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا۔ کہا فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا سب سے افضل ہے۔ فجر کی نماز یہ وہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور عصر کے بارے میں سورت بقرہ 2 سورت آیت نمبر 238 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ کہا درمیانی نماز کی حفاظت کر لو۔ آؤ تمہیں حدیث سناتا ہوں، صحیح البخاری 553 نمبر پر، کہا جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرتا ہے؟ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم۔ آؤ عصر کی نماز کتنی افضل ہے۔ یوشع بن نوح علیہ السلام کے بیٹے یوشع بن نوح، صحیح البخاری 3124 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ ایک جنگ میں شریک تھے، ساتھ لے کر اپنی قوم کو چل رہے، جنگ کر رہے، عصر کا ٹائم آ گیا۔ جب دیکھا کہ عصر کا ٹائم جانے لگا ہے
کہا کسی نبی کے لیے سورج رک سکتا، اور بولو رک سکتا، سوائے یوشع بن نون کے۔ سورج کی طرف مخاطب ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اے سورج، تو بھی رب کے حکم کا پابند ہے، میں بھی نبی رب کے حکم کا پابند ہوں۔ اللہم احبسها، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے درخواست کرتا ہے اس سورج کو روک دے۔ اللہ نے روک دیا۔ جب جنگ مکمل ہوئی ساتھ ہی سورج چلنا شروع ہو گیا۔ صحیح البخاری 3124۔ سوائے یوشع بن، پھر عصر کا وقت کتنا مقدم ہے، بڑا اہم ہے نوجوانوں۔ جو تم نے بات کرنی ہو اللہ سے تو عصر کی نماز کے بعد بات کیا کرو، اللہ جلدی سے قبول کر لے گا۔ آؤ چلتے ہیں عشاء کی نماز کی طرف۔ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، صحیح مسلم میں 656 نمبر پر حدیث ہے، کہا جس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ فَكَأَنَّمَا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ، جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، سویا رہا اور عبادت میں رہا۔ کہا جس نے فجر کی پڑھ لی فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلُّهُ، وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں رہا۔ حضرات آگے چلتے ہیں۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد میں 553 نمبر پر حدیث ہے۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے، کیونکہ آج کا موضوع ہے آسمان سے میرے آقا کو دیا ہوا تحفہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ نماز کا۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے والے، آنکھوں سے نبینے ہیں، آنکھوں سے نظر آتا نہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول صبح میں اٹھ کے آتا ہوں، مجھے یہ فکر ہے میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نوجوانوں بڑی توجہ سے، آنکھوں سے نبینے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لے۔ کہا مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چیز مجھے کاٹ نہ لے۔ آقا نے اجازت دی، پھر اٹھنے لگے، مڑے، آپ نے ساتھ ہی آواز دے دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کہا ہے ام مکتوم کیا تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا پھر تو مسجد میں آ۔ کہاں آ؟ مسجد میں۔ مرد کی نماز کہاں ہے؟ مسجد میں۔ کہاں مسجد میں آ؟ حضرات ہمیں تو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، یہ توجہ کرنی چاہیے۔ جہاں تم بچے کو سکول کے لیٹ ہونے سے ماں جگاتی ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کاروبار سے لیٹ نہ ہو جائے، وہاں یہ بھی ماں تعلیم دے کہ کہیں نماز نہ بیٹے کی رہ جائے۔ حضرات آگے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت آئی، کیا کہنے لگی؟ موسیٰ علیہ السلام کو امام ذہبی لکھتے ہیں باب ترک الصلاۃ میں، کہتے ہیں کہ اے رب کے نبی میں نے 2 جرم کیے ہیں۔ کتنے جرم کیے ہیں؟ 2۔
ایک تو میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ زنا کا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بندی